پاکستان اور بھارت سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ٹڈی دل کے غول فصلوں کو تباہ کر رہے ہیں اور زرعی سپرے بھی ان پر ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ٹڈی دل کہہ کر پکارتے ہیں، جو غلط ہے۔ دراصل لفظ ٹڈی دل نہیں بلکہ ٹڈی دل ہے۔ دل کا مطلب لشکر ہوتا ہے، یعنی ٹڈیوں کا لشکر۔ ایک ٹڈی جس کا اوسط وزن شاید ایک کاغذ کے برابر ہو، لیکن لشکر کی شکل میں موجود ٹڈیاں ہر چیز کا صفایا کرنے اور زراعت کے شعبے میں تباہی کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ٹڈی کا تعلق گھاس کھانے والی اسپیشی سے ہے اور اس کی پچھلی ٹانگیں نسبتاً بڑی ہوتی ہیں جو اونچائی تک وار کرنے میں اس کو مدد دیتی ہیں۔ جرنل آف ایکسپیریمنٹل بیولوجی میں چھپنے والے ایک آرٹیکل کے مطابق صحرائی ٹڈی کا ایک لشکر ایک دن میں 423 ملین پاؤنڈز پودے کھا سکتا ہے۔ کسانوں کا خیال ہے کہ جب وہ آپ کے باغ یا کھیت میں پہنچ جائیں تو وہ مکمل طور پر تباہ کر کے ہی اٹھتی ہیں۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹڈی دل کرونا وائرس سے زیادہ تباہ کن ہے۔ عرب ممالک میں صدیوں سے ٹڈیوں کو کھایا جا رہا ہے اور اسی اڑتے کیڑے کا ذکر احادیث میں بھی موجود ہے اور آسمانی کتابوں میں بھی اس کے بارے میں ذکر ہے، اور ٹڈی دل کو بھی اللہ تعالیٰ کا معجزہ بیان فرمایا گیا۔ تازہ اطلاعات ہیں کہ ٹڈی دل کا ایک تازہ دم گروہ افریقہ سے پاکستان کی طرف گامزن ہے اور جولائی کے آغاز میں یہاں پہنچنے کا امکان ہے۔ اس گروہ کے ہجوم کے بارے میں ابتدائی طور پر معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اس گروہ کے یہاں پر پہلے سے موجود ٹڈی دل کے ساتھ ملنے کے بعد مزید فصلوں اور درختوں وغیرہ تک کی تباہی کا اندیشہ ہے۔ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن پہلے ہی خبردار کرتے ہوئے فوڈ کرائسس پیدا ہونے کا خدشہ ظاہر کر چکی ہے۔ اس وقت تک پورے پاکستان میں جھنگ کے علاوہ کسی ضلع میں ٹڈی دل کے مکمل خاتمے کی اطلاعات موجود نہیں۔ ایسے میں سوشل میڈیا پر قرآن مجید کی ایک آیت بہت وائرل ہو رہی ہے جن میں ٹڈی دل کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت 133 ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر چھوڑ دیے طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے بھیجے، پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا اور وہ لوگ گناہگار تھے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ سورہ اعراف میں فرعون پر عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مذکورہ سورت کی 133ویں آیت کی تفسیر میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیر عثمانی میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے اس مطالبے جس میں انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کا کہا تھا قبول نہ کیا تو حق تعالیٰ نے بارش کا طوفان بھیجا جس سے کھیتوں کی تباہی کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ آخر انہوں نے گھبرا کر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ تم اپنے خدا سے کہہ کر یہ طوفان دور کروا دو تو ہم بنی اسرائیل کو آزادی دے کر تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بارش بند ہو گئی اور بجائے نقصان کے پیداوار بہت کثرت سے ہوئی۔ فرعون کے لوگ عذاب سے بے فکر ہو کر اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیار کھیتوں پر ٹڈی دل بھیج دیا جسے دیکھ کر فرعون کی قوم پھر گھبرائی کہ یہ نئی آفت کہاں سے آ گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی اور پختہ وعدے کیے کہ اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ضرور بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ جب یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا تو پھر مطمئن ہو گئے اور سب وعدے فراموش کر دیے۔ آخر جس وقت غلہ اٹھا کر مکانوں میں بھر لیا تو خدا کے حکم سے غلے میں گھن لگ گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی اور بڑے پکے عہد و پیمان کیے، لیکن جہاں وہ حالت ختم ہوئی بدستور سابق سرکشی اور بدعہدی کرنے لگے تو خدا نے ان کا کھانا اور پینا بے لطف کر دیا۔ مینڈک اس قدر پیدا کر دیے گئے کہ ہر کھانے اور برتن میں مینڈک نظر آتا تھا۔ جب بولنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتے مینڈک چھلانگ لگا کر منہ میں پہنچ جاتا تھا، اور ویسے بھی اس جانور کی کثرت نے رہنا مشکل کر دیا۔ ادھر پینے کے لیے جو پانی لینا چاہتے تھے وہی خدا کے حکم سے برتن میں پہنچ کر خون بن جاتا تھا۔ غرض کھانے پینے تک سے عاجز ہو رہے تھے، لیکن اس پر بھی ان کی شیخی برقرار تھی۔ بائبل میں بھی ٹڈی دل کے متعلق ایسی ہی آیات موجود ہیں اور وہ بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ ایسی ہی بائبل کی ایک آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب کبھی میں بارش روک لیتا ہوں اور ٹڈی دل کو بھیجتا ہوں جو فصلیں کھا جاتی ہے اور لوگوں پر وبائیں مسلط کرتا ہوں کہ آیا وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں پر پچھتاتے ہیں، بدی سے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر میں جنگ میں ان کی آواز سنتا ہوں، ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور ان کی زمینوں کو دوبارہ زرخیز بنا دیتا ہوں۔ گلف نیوز کے مطابق جب ٹڈیاں اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کے جسم میں ایک ہارمون سیروٹونن ریلیز ہوتا ہے جس سے ان کے رویوں میں کئی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جیسے کہ انہیں بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے، وہ زیادہ سماجی بن
जाती हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं। हरकत में ज्यादा तेज हो जाती हैं। झुंड की शक्ल में रहते हुए टिड्डियों के दरमियान आबादी में इजाफे का सबब बनने वाले ताल्लुकात भी कायम होते हैं और नमी वाली मिट्टी रिप्रोडक्शन के लिए उनकी पसंदीदा जगह है। वो यहाँ अंडे देती हैं और चंद हफ्तों में ही उन अंडों से बच्चे निकल आते हैं जो नया लश्कर बनकर हिजरत शुरू कर देता है। कई मुमालिक का सफर करते वक्फे वक्फे से फसलें खाने के लिए रुकते हुए ये बचपने से बलूगत का सफर तय करते हैं और फिर खुद अंडे देने के काबिल हो जाते हैं। इसके लिए माहिरीन ये भी तजवीज देते हैं कि जहां पर टिड्डियों के गोल हों वहां पर ढलवान की तरह गड्ढे बनाएं ताकि टिड्डी के अंडे इसमें गिर जाएं और फिर टिड्डी के जाने के बाद इन गढ़ों को मिट्टी से भर दें ताकि मजीद पैदाइश ना हो। सोशल मीडिया पर सारिफीन कुरान मजीद और बाइबल की आयात पोस्ट कर रहे हैं जिससे निजात अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने और अपने गुनाहों से माफी मांगने की सूरत में ही मिल सकती है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि इंसान को माफी उसी जात से ही मिल सकती है और किसी को इनकार नहीं। मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।